الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم سيد العالمين كثيرا كثيرا، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين إلى يوم الجزاء كثيرا كثيرا، وعلى أولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا کے بعد نبی محتشم، روح کائنات، جان کائنات، باعث تخلیق ارض و سما، فرحت قلوب انس و جان، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پیارے امتیوں، پیارے دیوانوں، پیارے مستانوں، جملہ سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب قدیر لم یزل ولا یزال نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیوں کے اندر اس کے گھر میں موجود ہیں اور اس کے حکم پہ عمل کرنے کے لیے حاضری کا شرف آج ہم کو نصیب ہوا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے رب قدیر ہم سب کو آج کی حاضری خلوص نیت کے ساتھ بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین محترم، میں اختصار کے پیش نظر جو چیزیں
ذکر کروں گا، کنڈی لگا لیں اس کو، وہ بڑی اہم ہیں، اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ بے فائدہ کوئی بھی بات نہ کی جائے، عملی لحاظ سے بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے، اور عقائد کے لحاظ سے اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کی اصلاح بھی بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو آج میری کوشش رہے گی میں کچھ اعمال کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ اس کے سماعت فرمانے کے بعد ضرور ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے گی۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ راضیہ مرضیہ جناب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، کویسچن کیا گیا، ای الاعمال احب الی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ والا عمل ہے کہ ادومھا وان قل، جس پہ مداومت اختیار کی جائے، جس عمل پہ ہمیشگی اختیار کی جائے، جس عمل کو ہمیشگی کے ساتھ ادا کیا جائے، وہ والا عمل اللہ تبارک و تعالی کے ہاں پسندیدہ عمل ہے۔ ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ جس کو بندہ بجا لاتا ہے، ایک دن تو بجا لا لیا لیکن دوسرے دن پھر چھوڑ دیا، تیسرے دن پھر بجا لایا، چوتھے دن پھر چھوڑ دیا۔ اسی طرح کئی دنوں میں کچھ اعمال بجا لائے اور بہت سارے دنوں میں چھوڑ دیے، تو بے شک ان اعمال کا بھی ثواب رب کائنات رد نہیں فرماتا، ضرور بندے کو عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل وہ والا عمل ہے جس پہ ہمیشگی اختیار کی جائے، جس کو ہمیشہ ادا کیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ ہے وہ 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ جو نوافل ہیں، ظہر کے ساتھ اگر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، اسی طرح عشاء کے ساتھ بھی جو نوافل ہیں وہ پڑھتا ہے 2 رکعت نفل، باقی بھی نمازوں کے ساتھ جو نفل ہیں ان کو بجا لاتا ہے، اور ہر روز بجا لاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ بس ایک دن تو نفل پڑھ لیے، دوسرے دن نہ پڑھے، چھوڑ دیے، تو جس دن پڑھے اس دن کا ثواب اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے، لیکن جب ان پہ مداومت اختیار کی جاتی ہے، ہمیشگی کی جاتی ہے، بندہ جیسے نماز پڑھتا ہے ایسے ہی ساتھ ساتھ ان نوافل کو بھی ترک نہیں کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ والا عمل ایسا عمل کہلاتا ہے جو رب کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس ہمیشگی کو، اس مداومت کو پسند فرماتا ہے، اور جو عمل ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے اللہ پاک اس عمل کو محبوب رکھتا ہے۔ تو ایسے عمل نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ ایک دن تو جناب بہت سارے نفل پڑھ لے، دوسرے دن 2 رکعت بھی نہ پڑھے، تو یہ ہمیشگی نہیں۔ اگر ہمیشگی کے ساتھ آپ 2 پڑھ رہے ہیں، ہر روز پڑھتے ہیں، مسلسل پڑھتے ہیں، ترتیب وار پڑھ رہے ہیں، ایک طرف یہ ہو گئے، اور دوسری طرف ایک دن کے 100 رکعت نفل ہو گئے۔ اب 100 رکعت نفل ایک دن آپ نے پڑھے، پورے ہفتے میں باقی کوئی نفل نہیں پڑھا ہے، تو یہ ایک دن کے 100 رکعت جو نفل آپ نے پڑھے ہیں یہ بھی اچھا کام ہے، پڑھنے چاہیے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ والے نفل آپ کے مقبول ہیں، محبوب ہیں، زیادہ پسند ہیں جو نفل آپ نے 2 کر کے پڑھے ہیں لیکن آپ نے بیچ میں ترک نہیں کیے ہیں، آپ مسلسل پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایسا عمل کوئی بھی ہو، آپ ہمیشگی کے ساتھ جب کریں گے تو وہ والا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ تو اب ہمیں ایک ترازو مل گیا، کوئی سا بھی عمل ہے، اس عمل کو جس وقت ہم ہمیشگی کے ساتھ بجا لائیں گے تو حدیث مبارکہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ والا عمل پسندیدہ اور محبوب ترین عمل ہو جائے گا، اور پھر جو رب کا محبوب عمل ہو، رب کا پسندیدہ عمل ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت، اپنے کرم، اپنے فضل کے مطابق پھر اجر عطا فرماتا ہے۔ آج بھی دیکھا جائے کئی چیزیں ہمیں محبوب ہوتی ہیں تو صلہ جب دینا ہو دوسرے کو تو صلہ برابر برابر دے دیتے ہیں، لیکن جو محبوب عمل ہمارے لیے کوئی کرے تو ہم کہتے ہیں یار اتنے اس بندے نے ہمارا محبوب عمل کیا ہے، ہم کہتے ہیں اس کے ساتھ حساب کتاب کیا کرنا ہے، اس کو بغیر حساب کے دینا ہے۔ تو اسی طرح جو عمل ہمیشگی والا ہو، اللہ کا پسندیدہ ہو، اللہ کا محبوب ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دینے میں، ثواب دینے میں پھر حساب کتاب کو مد نظر نہیں رکھتا ہے بلکہ اللہ پاک بلا حساب و کتاب اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ روایت جو تھی یہ بخاری شریف کے اندر موجود تھی اور ہے، اور دوسری روایت جو ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ والا عمل ہے کہ جس پہ مداومت اختیار کی جائے، ہمیشگی اختیار کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو۔ تو یہ 2 طرح کی روایات تھی، میں نے ان کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم موجود ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ ان میں ایک صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی جلوہ فروز ہیں۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا جمع غفیر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن
فرمایا او میرے صحابہ، یہ جو کلمات میں سکھانے جا رہا ہوں یہ کلمات مجھ سے کون سیکھے گا؟ کون سیکھنے کے بعد ان پہ عمل کرے گا؟ اگر خود عمل نہیں ہو سکتا ہے یا ہو بھی سکتا ہے تو پھر یہ والا جو عمل ہے کون سا ایسا بندہ ہوگا کہ یہ عمل مجھ سے سیکھنے کے بعد آگے ایسے بندے کو بتائے جو عمل کرنے والا ہوگا؟ یا تو خود عمل کرے، خود عمل نہیں ہو سکتا ہے تو کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو آگے سکھلائے، آگے بتلائے، آگے تعلیم دے، اور جس کو تعلیم دی جا رہی ہے وہ والا رب کا بندہ ان پہ عمل کرے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام موجود ہیں، ان میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی موجود ہیں۔ آپ فرماتے میں نے بارگاہ رسالت آپ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ والی باتیں جو آپ سکھلانا چاہتے گے، یہ والے عمل جو آپ بتلانا چاہتے گے، یہ والے عمل جن کی آپ تعلیم دینا چاہتے گے، یا رسول اللہ میں یہ والے اعمال سیکھنے کے لیے حاضر ہوں۔ کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ راوی ہیں کہ سب سے زیادہ روایات آپ سے مروی ہیں کتب احادیث میں، سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف انہیں نصیب ہوا، اور انہوں نے سب سے زیادہ روایات میرے آقا کریم علیہ السلام کی امت کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہو گئے۔ جس وقت آپ کھڑے ہوئے میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں ان اعمال کو سیکھنے کے لیے حاضر ہوں۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال دیا۔ ارے یہ والا ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جس کو رب کا قرآن کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، فرمائے او زمانے والو یہ نبی کا ہاتھ ایسا ہاتھ ہے کہ اس کی عظمت و شان کو برقرار رکھنے کے لیے میں اس نبی کے ہاتھ کو اپنا دست قدرت قرآن میں کہہ رہا ہوں۔ یعنی نبی کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے جس کو اللہ پاک نے اپنا دست قدرت فرمایا۔ فرمائی یہ نبی کا ہاتھ نہیں، مجھ رب کا ہاتھ ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ عظمتوں والا ہاتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ رات قلب و سینہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھ میں ڈالا، اور پھر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحتیں کرنی شروع کر دی۔ فرمایا اے میرے غلام ابو ہریرہ، سب سے پہلی نصیحت یہ ہے اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ تم محارم سے بچو، یعنی حرام چیزوں سے بچو، حرام مال سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، حرام بات سے بچو، حرام قول سے بچو، حرام فعل سے بچو، ہر قسم کی حرام چیز سے بچ جاؤ۔ جب تم حرام چیز سے بچ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ جب حرام چیزوں سے بچو گے تو اللہ کے سب سے بڑے عبادت گزار بندے بن جاؤ گے۔ یہ پہلی بات میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ اور دوسری، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ فرمائے اے ابو ہریرہ اگر سننا چاہتا ہے تو سن لے، ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس۔ فرمائے اے ابو ہریرہ
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری قسمت میں لکھ رکھا ہے، تیرے مقدر میں لکھ رکھا ہے، تیرے نصیب میں جو رب کائنات نے لکھ رکھا ہے، تو اسی پہ راضی ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کونین کے اندر غنی فرما دے گا۔ کائنات میں اللہ پاک تجھے غنی کر دے گا اگر اللہ کے دیے ہوئے پہ تو راضی ہو جائے۔ اگر کسی کو تھوڑا دیا ہے تو رب کا دیا ہے، اگر کسی کو زیادہ دیا ہوا ہے تو رب نے دیا ہے، اگر کسی کو جناب درمیانی متوسط انداز میں دیا گیا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، دولت ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، جس کو جس حال میں رب کائنات نے رکھا ہے، اگر وہ بندہ اسی حال میں راضی رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کائنات میں سب سے غنی فرما دے گا۔ یہ دوسری نصیحت میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلام کو فرمائی۔ پہلی نصیحت کون سی تھی؟ کہ حرام چیزوں سے بچ جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج دل میں یہ ہوتی ہے نا، تڑپ ہوتی ہے، ذہن کبھی کبھی ادھر چلا جاتا ہے کہ جناب ہم اللہ کے سب سے مقرب بندے کیوں نہ بن جائیں، سب سے زیادہ اللہ کا قرب ہمیں کیوں حاصل نہ ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے مقبول کیوں نہ بن جائیں۔ تو اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے سونے نبی نے طریقہ بتا دیا، فرمایا اے میرے غلاموں سنو، اگر تم رب کے سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام چیزوں سے بچ جاؤ، رب کائنات سب سے بڑا عبادت گزار تمہیں بتا دے گا۔ اچھا جی، یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں، نماز پڑھنا عبادت ہے۔ نماز پڑھنا، جب مرد و زن میں سے کوئی بھی بندہ بالغ ہو جائے، نماز کی شرطیں پائی جائیں، نماز پڑھنی فرض ہے، نماز پڑھنی فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن اس فرض کو جو بندہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، وہ حرام کام کے ارتکاب کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جس نے فرض کو ترک کیا اس نے حرام کام کا ارتکاب کر لیا، کیونکہ فرض چیز جو تھی وہ عند اللہ بندوں کے اوپر فرض تھی، لیکن اس کو جب چھوڑا تو اس کو چھوڑنا حرام ہے۔ تو خلاصہ میں سب کسی کا بتاؤں تو یہ ہوگا، اللہ کے سونے نبی نے فرمایا اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچو۔ تو اللہ کے نبی ہمیں سب کو یہ گویا بتانا چاہتے ہیں، اے میرے امتیو تم نے کبھی نماز ترک نہیں کرنی ہے، کیونکہ نماز کو ترک کرنا حرام ہے۔ کیا ہے جی؟ آج دیکھیں نا، گدھے کا گوشت اگر سامنے آ جائے، بندہ بتا دے جی کہ گدھے کا گوشت ہے، تو ہم تو کہتے ہیں جناب یہ تو حرام ہے، ہم تو نہیں کھائیں گے۔ اسی طرح جناب مردار بکری پڑی ہوئی تھی، اس کا گوشت کسی نے لا کے دے دیا، تو کیا ہم کیا کہیں گے؟ کہیں گے یہ تو حرام ہے، ہم تو نہیں کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شراب ہے، آپ کے سامنے کوئی لا کے پیش کر دے، کہے جی کہ یہ شراب ہے، تو کیا خیال ہے، آپ پیئیں گے؟ نہیں، آپ کہیں گے یہ تو حرام ہے۔ ارے یہ جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے تو ہم فوراً فتویٰ بھی دے دیتے ہیں، نہ پیتے ہیں نہ جناب کھاتے ہیں، لیکن جس وقت نماز کی باری آتی ہے، کیوں جی؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ نماز کی باری آتی ہے تو نماز کو چھوڑنا حرام ہے، نماز کو ترک کرنا حرام ہے۔ تو جیسے گدھے کے گوشت سے بچنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، جیسے شراب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کسی مردار کے گوشت کو کھانے سے ہم گریز کرتے ہیں، بچتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں، کیا خیال ہے کبھی نماز چھوڑنے کے حوالے سے بھی یہ چیز ذہن میں آئی ہے کہ جناب نماز چھوڑنا حرام ہے، ہم کیوں چھوڑیں؟ کبھی یہ سوال ذہن میں آیا ہے؟ تو نماز چھوڑنا کیا ہے جی؟ حرام ہے، لیکن یہ وہ والا حرام ہے کہ جو عورتیں بھی کھائی جا رہی ہیں اور جناب مرد بھی ماشاءاللہ بہت سارے کھائے جا رہے ہیں، لیکن فکر نہیں ہوتی ہے۔
تو جس طرح باقی چیزیں حرام ہیں اس طرح نماز کو ترک کرنا چھوڑنا یہ بھی حرام ہے۔ اب سنیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک اور نصیحت، فرمایا اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچ جاؤ۔ جب تم حرام سے بچ جاؤ گے یعنی نماز اپنی جو ہے اس کو وقت پہ ادا کرنے لگ جاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ گے۔ پر ڈیٹیل بہت بڑی ہے اس کے اندر بھی، لیکن ان جزیات کے اندر میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف آپ کو یہ نصیحتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 5 نصیحتیں حضور السلام نے فرمائی ہیں۔ فرمایا حرام چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے متقی بن جاؤ گے۔ دوسری بات فرمایا کہ جو اللہ پاک نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے، مقدر میں لکھا ہے، نصیب میں لکھا ہے، اسی پر رضامند رہو گے، اسی پر خوش رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں تمہیں غنی کر دے گا۔ اور تیسری بات میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ والی جو ہے اس کو بھی ہم جناب ہر وقت تقریباً ڈی گریڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اس پہ غور و فکر نہیں کیا۔ تیسری نصیحت حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا او میرے صحابی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میں مسلمان، میں بھی کہتا ہوں میں مسلمان، آپ سارے کہتے ہیں ہم مسلمان۔ ارے شریعت کی نظر میں مسلمان کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ والا مسلمان ہوتا ہے جو کامل مسلمان کہلاتا ہے، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جو کامل مسلمان نہیں ہوتا ہے بلکہ ناقص مسلمان ہوتا ہے، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے، اس کا ایمان جناب والا مکمل نہیں ہوتا ہے، کبھی تو اس کے اعمال کی وجہ سے، کبھی اس کے عقیدے کی وجہ سے اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، جس وقت ہم مسلمان بن گئے، آقا کریم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو جیسے جناب ہم دنیاوی لحاظ سے کہتے ہیں ہم کامل طریقے سے کامل مرد بن جائیں، کامل ہر لحاظ سے ہو جائیں، ایسے ہی جناب والا ایمان کے لحاظ سے اگر کامل بننے کی کوشش کرنی ہے، آئے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کامل مسلمان اس وقت بنو گے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرنے لگ جاؤ۔ اپنے استے تسے دکھ برداشت کر دیو جی، پسند کر دیو، اپنے کار وچ بے چینی برداشت کر دیو، پسند کر دیو، اپنے کار وچ بیماری پسند کر دیو، اپنے گھر کے اندر ناچاکی برداشت کرتے ہیں آپ؟ نہیں۔ تو اگر ہم اپنے گھر کے لیے نہ بیماری برداشت کرتے ہیں، نہ پسند کرتے ہیں، نہ جناب کوئی ٹینشن پسند کرتے ہیں، الغرض بہت ساری چیزیں اپنے گھر کے حوالے سے ہم پسند نہیں کرتے ہیں، تو کیا خیال ہے یہی ساتھ والے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اس گل تو غور کرنے اور صحیح اچھے ٹھنڈے دماغ نال کرنے۔ کیا خیال ہے جو اپنے لیے ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خیر ہو، ہمارے گھر میں بہتری ہو، ہمارے گھر میں سکھ ہو، ہمارے گھر میں بیماریاں نہ ہو، ہمارے گھر میں اذیتیں نہ ہو، ہمارے گھر میں تکلیفیں نہ ہو، ہماری روزی میں برکت ہو، ہماری روزی میں جناب والا ترقی ہوتی چلی جائے، یہ چیزیں اپنے لیے تو پسند کرتے ہیں، لیکن ساتھ والے پڑوسی کے لیے کبھی یہ پسند کیا ہے؟ آج معاشرہ اتنا کچھ بگڑ چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے گھر میں خیر ہو، باقی سائیڈ میں لیفٹ رائٹ میں آگے پیچھے جناب اگر گھروں میں آگ لگی ہے تو لگی رہنے دے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ ایک تو ہوتا ہے خود آگ لگ جانا اور ایک یہ ہوتا ہے آگ لگا لینا، سمجھ آئی؟ آگ لگ جائے تو علیحدہ بات ہے، لیکن خود آگ لگانا کسی دوسرے کے گھر میں، خود کسی گھر میں پریشانی اور مصیبت کو دعوت دے دینا، یہ تو اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو اب جو بندہ دوسرے بندے کو اذیت دیتا ہے، چاہے ظاہراً آ کے اذیت دیتا ہے یا پس پردہ اذیت دینے کی کوشش کرتا ہے، اذیت ہی ہوتی ہے، تکلیف ہی ہوتی ہے۔ اس واسطے
ظاہری طور پہ اگر آپ کا پڑوسی آپ سے مطمئن نہیں ہے، آپ جناب ان کو ضرر دینے کی سوچ رہے ہیں، تکلیف دینے کی سوچ رہے ہیں، مصیبت میں گرفتار کرنے کی سوچ رہے ہیں، تو پھر آئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کامل تو تب کہلائے گا جب تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، تب کامل مسلمان ہے۔ لیکن ایک طرف سے ہم اذیت بھی دے رہے ہوتے ہیں، اذیت کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری تکلیفوں میں ساتھ والے پڑوسی کو، اور جناب بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، کئی دفعہ رشتہ داریوں کے اندر بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی کہ بس ٹھیک ہے وہ چکی میں پستا رہے۔ تو پھر دیکھیں نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اس کے مطابق تو کامل مسلمان تو ہم ہے ہی نہیں ہیں۔ کامل مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا واحب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما۔ یہ وہ لفظ ہیں جو بارگاہ رسالت مآب میں صحابہ نے بھی سنے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کامل مسلمان وہ والا بندہ ہے جس سے باقی سارے کے سارے لوگ امن میں رہیں، چین میں رہیں، سکون میں رہیں۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، پھر تو سمجھ جائے، یقین رکھے کہ وہ مسلمان ہے اور کامل مسلمان ہے۔ لیکن جو کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن کلمہ پڑھنے کے ساتھ اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے، اذیت دیتا ہے، اس کے لیے پلان بناتا رہتا ہے، تو پھر سمجھ جاؤ جناب مسلمان تو کلمے والا ہے لیکن کامل مسلمان نہیں ہے، کامل مسلمان نہیں۔ تو آج کے اس جمعے کے اس موقع پہ میں ایک ہی دعوت دینا چاہتا ہوں، اگر تکلیف دو ہاتھ سے وہ بھی ظلم ہے، اور اگر تکلیف دو کسی عامل کے پاس جا کے کوئی کام کروانے سے تکلیف وہ بھی ہوتی ہے، جیسے ہاتھ سے تکلیف دینا شرعاً حرام ہے، ایسے ہی کسی عامل کے پاس جا کے کسی کی تباہی اور بربادی کا سوچنا، کسی کو تکلیف دینا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس نصیحت کو سامنے رکھیں، اور جس کو جناب جس کے دل کے اندر یہ تڑپ ہے کہ ہم کامل مسلمان بن جائیں تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، چھوڑ دیں۔ جب چھوڑیں گے تو کامل مسلمان بن جائیں گے۔ لیکن اگر یہ چیزیں ساتھ چل رہی ہیں اور ہم جناب زندگی بھی ہماری گزر رہی ہے اور اپنے ظاہری معاملات بھی چلا رہے ہیں، اس صورت میں ہم جناب ناقص مسلمان تو ہیں لیکن کامل مسلمان نہیں۔ تیسری وصیت اور نصیحت میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی پڑوسی کے متعلق ہے، فرمایا وَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ پچھلے جو لفظ تھے اس کے اندر مسلمہ کے لفظ تھے۔ مسلمان، کامل مسلمان بندہ کب بنے گا؟ جب کسی کو بھی تکلیف نہیں دے گا، تب کامل مسلمان ہے۔ اور آگے حضور السلام نے نصیحت جو فرمائی اس میں خاص طور پہ پڑوسی کا ذکر کیا ہے، فرمایا اے ابو ہریرہ سن لے، کامل مومن وہ والا بندہ ہے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ رہے۔ تو جس کے شر سے اس کا پڑوسی، اس کا رشتہ دار، اس کا تعلق دار محفوظ نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ کامل مومن، بولیں ذرا کامل مومن نہیں ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم جناب بڑی لمبی لمبی تسبیح لے لیں بظاہر دھوکہ دہی کے لیے، جبہ کبہ دستار کے غازی بن جائیں، اور پسے پردہ ہمارے حالات ایسے ہوں، ہمارے واقعات ایسے ہوں، ہماری سوچیں ایسی ہو، ہماری فکر ایسی ہو، ہمارا کردار ایسا ہو کہ شیطان بھی ہم سے شرما جائے، اور پھر ہمیں اپنے آپ کو کہیں ہم مومن ہیں، اور ساتھ ساتھ دوسروں کو تکلیف بھی دیتے رہیں، دوسروں کو اذیت بھی دیتے رہیں۔ اس واسطے ہم سب نے کامل مسلمان بھی بننا ہے، کامل مومن بھی بننا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، بس جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنے لگ جاؤ، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ کتنا آسان جو نسخہ ہے کہ نہیں جی؟ او بولو نا، آسان نسخہ ہے کہ نہیں؟ بڑا آسان نسخہ۔ اگر آپ کنفیوز ہیں کہ ہم کامل مسلمان ہیں یا نہیں،
کامل مومن ہے یا نہیں؟ قرآن کی آیتیں کھنگالنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، حدیثوں کا جناب سفر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، فقیہ مجتہد جناب الغز کوئی بھی مولوی ہے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو 2 لفظوں میں بات بتا رہا ہوں اور بتا بھی دی، اگر آپ کے ہاتھ سے آپ کے پڑوسی رشتہ دار قرب و جوار والے محفوظ ہیں، سمجھ جاؤ کامل مومن بھی آپ ہے، کامل مسلمان بھی آپ ہے۔ لیکن اگر محفوظ نہیں ہے، ایک نہیں لاکھوں مرتبہ بھی آپ کہیں کہ میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، کعبے کے خلاف سے لپٹ کے بھی آپ کہیں میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، اگر پڑوسی آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہے تو کعبے کے خلاف سے لپٹ کے اگر اپنے آپ کو آپ مومن کہیں گے، پھر بھی کامل مومن آپ نہیں ہیں، پھر بھی کامل مومن آپ نہیں ہیں۔ الغرض آگے سب سے آخری اور 5ویں نصیحت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، اور پھر میری بات ختم۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَا تُكْثِرُ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا کثرت کے ساتھ ہنسنا نہیں چاہیے، کیونکہ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کثرت کے ساتھ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، کثرت کے ساتھ ہنسنے سے۔ اچھا یہ 3 طرح کے ہنسنا 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک کو بولتے ہیں تبسم، ایک کو بولتے ہیں ضحک، اور ایک کو بولتے ہیں قہقہا۔ کتنی طرح کے ہو گئے جی؟ اور کچھ پلے دی گل پیندی ہے کہ نہیں پیندی؟ اگر پیندی ہے تو اچھی بات نال کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ایک کو کہتے ہیں تبسم۔ تبسم کیا ہوتا ہے؟ تبسم کہتے ہیں کہ مسکرانا ایسے انداز سے کہ چہرے سے بھی آپ کی مسکراہٹ عیاں ہو جائے اور دانت بھی نظر آ جائیں، دانت بھی نظر آ جائے، اس کو کہتے ہیں تبسم۔ دوسری ہے ضحک۔ ضحک کہتے ہیں دانت بھی آپ کے نظر آئیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی سی آواز بھی محسوس ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ضحک۔ تبسم بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے اور ضحک بھی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے اس کو کہتے ہیں قہقہا۔ قہقہا اونچی آواز سے، سمجھتے ہو نا سارے؟ وہ اونچی آواز سے یہاں سے ہنسے تو وہ گیٹ میں بھی بندے کو پتا چل جائے کوئی بندہ ہنس رہا ہے، سمجھ آئی نا؟ تو ایسے طریقے سے ہنسنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے، شریعت میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے، کہا گیا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا ہے۔ اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں، اگر نماز کے اندر کوئی بندہ قہقہا لگائے گا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ویسے لگائے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز میں کسی بندے نے قہقہا لگا دیا تو وضو۔ اچھا جی میں دسو کہ جس بندے تے نماز وچ اگر جس نے قہقہا لایا تو اس سے وضو تے ٹوٹ جا سی، لیکن نماز دی کی صورتحال ہے وہ بھی ٹوٹ سی کہ نہیں؟ بولو نا ذرا، میں نے وضو کا بتایا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے گا، تو جب نماز میں قہقہا لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی، نماز بھی۔ لیکن نماز کے علاوہ ویسے اگر کوئی بندہ قہقہا لگائے ہے تو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اس سے نماز کے علاوہ نماز کے باہر اگر آپ قہقہا لگائیں گے اس صورت میں آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو آپ شاید یہ سوچنے لگ جائیں جی کہ یہ کیسا مسئلہ ہے کہ نماز کے باہر وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نماز کے اندر ٹوٹ جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر جو ٹوٹتا ہے وہ روایت میں آ گیا ہے تبھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو نماز میں قہقہا لگائے گا اس کی نماز وضو ٹوٹ جائے گا۔ جب روایت میں آ گیا، ہم نے عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے، ہم نے عقلی قیاس نہیں کیے، اس واسطے نماز کے اندر اگر کسی بندے نے قہقہا لگایا تو وضو ٹوٹ جائے گا، پھر نماز بھی ٹوٹ جائے گی، لیکن نماز کے باہر اگر لگایا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو کتنی نصیحتیں ہوگی، ذرا مجھے گنائے۔ اتق المحارم، حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حرام سے بچو گے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات، جو اللہ پاک نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، نصیب میں لکھا ہے، اس پر راضی ہو جاؤ، اللہ پاک سب سے بڑا جناب تمہیں غنی بنا دے گا۔
تیسری نصیحت، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ سارے لوگوں کے لیے پسند کر لو، سب سے بڑے مسلمان بن جاؤ گے۔ چوتھی نصیحت، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، سب سے بڑے مومن بن جاؤ گے۔ پانچویں نصیحت، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کثرت سے ہنسنا نہیں ہے، جب کثرت سے ہنسو گے تو کثرت سے ہنسنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو یہ 5 نصیحتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کو فرمائی؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا۔ دیکھیں نا کتنے خوش قسمت صحابی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے، جن کے ہاتھ میں اللہ کے سونے نبی کا ہاتھ ہے۔ ارے اس ہاتھ کی قسم رب قرآن میں اٹھا رہا ہے، تو خود سوچیں حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کا کیا مقام ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ آ گیا۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ کے ہاتھ کا کمال ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ان کی ذات کا کمال کون سمجھ سکتا ہے؟ تو آپ نبی کے صحابی ہیں تو الحمدللہ ہم نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرنے والے ہیں، نبی کی آل سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی جو ہم اذیت دے رہے ہوتے ہیں کسی بھی دوسرے بندے کو، اللہ پاک اس اذیت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آج پکا وعدہ کریں، اس سے پہلے ہم نے لفظوں کے ساتھ، اس سے پہلے ہم نے ہاتھ کے ساتھ، اس سے پہلے ہم نے کسی بھی طریقے سے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیے، آج اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ توبہ بھی کرتے ہیں، جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آج کے بعد سارے عہد کریں کہ آج کے بعد ہم نے کسی بھی اپنے مسلمان پڑوسی بھائی کو اذیت، سارے بولو جی، اور کسی غلط وعدہ میں نہ کہنا نا کہ اچھی گل ہے، وعدہ شرعی وعدہ نہیں، میں عرفی وعدے کی بات کر رہا ہوں۔ تو کیا خیال ہے آج کے بعد اذیت دیں گے آپ کسی کو اذیت دینے کی سوچیں گے؟ لفظوں کے ساتھ بھی اذیت نہیں دیں گے انشاءاللہ، ہاتھ کے ساتھ بھی اذیت نہیں دیں گے، زبان کے ساتھ بھی اذیت، چل کے بھی کسی کو اذیت، کسی کے تھرو بھی ہم اذیت۔ بس بات اتنی تھی، میں نے بتا دی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا نا کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی، کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی، میں عملی کی بات کر رہا ہوں، بات ختم۔ کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ، یہ سب چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم دے تھل چلے آ، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم دے تھل چلے آ، یعنی نیچے گیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا، یہ دنیا رہ جانی ہے، اسی لیے جیسے دنیا رہ جانی ہے ایسے ہم نے ظلم کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ تو جب ظلم چھوڑ دیں گے اللہ پاک ہمیں اس دنیا کے اندر بھی سکون عطا فرمائے گا، قیامت میں بھی سکون عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔